میں یہاں سے نا آغاز میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ کہ زانی عورت اور زانی مرد کو ہر ایک کو 100 درے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تو اس بارے میں کوئی نرم رویہ یا ان پہ ترس نہ کھاؤ. اس سے پتہ چلا، اور آپ نے فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان دونوں کی تکلیف، ان کی جو سزا ہے، اس کو دیکھیں مومنوں کا ایک گروہ. تو اسے دو بڑی اہم چیزیں پتہ چلتی ہیں اسلامی قوانین کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ جو فحش کام ہے اس کے بارے میں جب بھی اسلام کا جو رویہ اور مسلمانوں کا رویہ بڑا سخت ہونا چاہیے. یہاں پہ نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے. یہاں پہ یعنی جو ہے نا فارگیونگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، بڑا اسٹرانگ قسم کا رویہ ہونا چاہیے اور بڑا ایگریسو رویہ ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا. اور آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں سب سے سخت ترین سزاؤں میں سے ایک سزا اس کی ہے، یعنی زنا کی، اور خاص طور پہ فورنیکیشن تو، اور پھر اڈلٹری کی، جب اگر شادی شدہ ہو تو اس کو بعد اس کو رجم کی سزا ہمارے دین نے دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نرمی، اس طرح کے معاملات کے اندر پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ نرمی نہ کریں، اور اسی طریقے سے دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ اگر واقعی ثابت ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں جو ہے نا نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے. نرمی سے مراد یہ کہ خاص طور پہ جب وہ واقعہ واضح ہو جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. ہاں لیکن اگر وہ چھپا ہوا ہے تو اس کو ابھارنا بھی نہیں چاہیے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے تھے، آپ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے نا ایول کو چھپانا ہے، اس کو واضح نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، ورنہ وہ کیا ہوگا، اس لوگ سے ڈی سینسٹائز ہو جائیں گے. دوسری چیز جو خاص طور پہ نا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسلام میں جو پنشمنٹس ہیں، جو اسلام کا پینل کوڈ ہے، اس کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ پریونٹیو میجر کے طور پہ یوز کیا جائے. یعنی لوگ اس کو دیکھیں، یعنی یہ اللہ کا مقصد کسی کو تکلیف دینا، یہ عذاب نہیں کرنا، یہ درے لگوانا نہیں ہر ایک کو. مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈریں اور لوگوں کے دل میں اللہ کی حدود کا ایک خوف ہو اور اس کی وہ رسپیکٹ ہو. سائیکولوجیکل آپ کو ڈیٹرنس جو ہے نا، وہ ڈیٹرنٹ لاز ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جب بھی کوئی سزا بھی دی جاتی ہے، ایون موت کی سزا بھی دی جاتی ہے، تو اس کو چھپا کے دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایسے ٹائم پہ دیا جاتا ہے جہاں پہ لوگ نہ ہوں، اور تو اس میں کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل مقصد سزا کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ ڈیٹرنس. اب مجھے یاد ہے ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے عالم دین مشہور، میں نام نہیں لوں گا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں تھے، وہ سعودی عرب میں تھے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے کسی جامع مسجد سے بڑی، تو وہاں سے ادھر وہ جو ہے نا کسی کو سزا دی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ وہ سزا آپ پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن وہ جب موت کی سزا دیتے ہیں، وہ سر قلم کرتے ہیں، تو وہ کسی مسجد، جامع مسجد کے پاس جو ہے نا وہ دیتے ہیں، اس کے بڑی پارکنگ ایریا میں. کچھ مساجد وہاں پہ مخصوص ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ وہ ہم نکلے باہر، تو وہاں پہ نا اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایمبولینسز کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ جو ایریا انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے، یلو ٹیپ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جب وہ یلو ٹیپ کیا ہوا تو ہم نے سمجھا کہ یہ وہ ہے، تو سارے لوگ وہاں پہ چلے گئے جا کے دیکھنے کے لیے سزا کیا تھی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ سزائے موت دی گئی ان کے سامنے. کہتے ہیں سبحان اللہ، میں تقریباً 1 ہفتے تک مجھے نا میرے اوپر افیکٹ رہا، اور میں بڑا ڈرا ہوا اور خوف، حالانکہ وہ عالم دین ہے ماشاء اللہ، اور وہ دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت پرومیننٹ اسکالر. یعنی جاننے کے باوجود، اس سزا کی باوجود، جب انسان اس کو دیکھتا ہے، ویژولائز کرتا ہے، تو جو اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد ہے. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یعنی قصاص میں اور بدلے میں ان چیزوں میں پھر زندگی آتی ہے، پھر لوگوں کو امن ملتا ہے، لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی زیادتی اور جرم نہیں ہوگا. اچھا، اسی صورت میں نا ایک بڑی اہم آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا اپنے نور کی ایک مثال دیتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے تو اس کے اوپر تو کافی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن بہت مختصراً میں سمجھانا چاہوں گا، اور اس سے ہم کیا ایک لیسن لے کے جا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا ایک لینٹرن یعنی لالٹین آپ سمجھ لیں، اس کی ایک مثال دی ہے. جیسے مغیرہ بھائی کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے، یہ جو ایک لائٹ پڑی ہوئی ہے جس کے اندر ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے، ہاں اسی کو آپ اگر مثال لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو لیمپ ہے یہ ہے جیسے انسان کا دل ہوتا ہے وہ، اور اس کے اندر جو ہے روشنی ہے. اب وہ روشنی جو ہے وہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا، اور فطرت کے اوپر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر نا کچھ نہ کچھ گاڈ کانشیسنیس ہے، یا ایک مادہ ہے کم از کم جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، ایوری ہیومن بینگ. اور یہ جو ہے نا امپیریکل سائنس بھی اس کے بارے میں بہت بات کرتی ہے کہ آر برینز آر ہارڈ وائرڈ انٹو بلیونگ ان گاڈ، اس قسم کی باتیں، کہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا اس کے دل کے اندر یہ مادہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے ایک گلاس ہو جو اس لائٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے، جو ریولیشن ہے، وہ اس لائٹ کو جو ہے نا
آپ سے کہیں اگنائٹ کر کے ایمپلیفائی بھی کرتی ہے. لیکن اگر آپ وہی والی جو پیچھے مغیرہ بھائی کے پیچھے جو لیمپ پڑی ہے اسی کی مثال لے لیں, اس کا جو شیشہ ہے اگر آپ اس کو بالکل کالا کر دیں تو اس میں سے آپ کو روشنی نظر ہی نہیں آئے گی. اس کو اگر کالا کر دیں گے یہ لائٹ بالکل اگر اندر ہوگی بھی تھوڑی سی یعنی فطرت والی تو وہ نظر نہیں آئے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مثال دیا ہے کہ انسانوں کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو جو ہے نا اپنے اندر رکھتا ہے, لیکن اگر دل اتنا کالا ہوگا تو اس روشنی کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے بلکہ وہ شاید بجھ ہی جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو نقطۃ سودا جو ہے یعنی ایک کالا نقطہ جو ہے اس کے دل کے اوپر آ جاتا ہے. اینڈ ہوتا ایسے ہے کہ وہ گناہ کرتا 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 جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روشنی سے دیکھ نہیں سکتا, یعنی اس کے پاس ہدایت نہیں ہوتی. تو ہمیں نا اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس دل کو سارا وقت صاف کرتے رہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکیوں کو صاف نہیں کریں گے نا تو وہ اتنی مٹیالی ہو جائیں گی کہ روشنی جو ہے کم آنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر سے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, نماز سے, نیکی سے اپنے دل کو صاف کرتا رہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی ریسیو بھی کر سکے, اور پھر جب وہ دل میں روشنی ہوگی اس کے تو وہ پھر جتنے بھی قدم آگے اٹھائے گا وہ اس روشنی کے ذریعے فیصلے کرتا ہوا اٹھائے گا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا حدیث میں بھی کہا کہ میرا جو بندہ ہے نا وہ میرے قریب تر ہوتا جاتا ہے جب وہ فرض اور نفل کی پابندی کرتا ہے, اور اتنا قریب تر ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میں کام کرتا ہوں, میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ انسان جب اپنا دل اتنا پاک صاف کر لیتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی روشنی سے آگے چلتا ہے. اور یہ جو روشنی ہے نا اس کا فائدہ نہ صرف اس دنیا میں ہے لیکن آخرت میں بھی ہے. دیکھیں اگر آپ اور میں اس دل کو صاف کرتے رہیں گے اور اس کو ایک لیمپ بنائیں گے جس کے اندر ہم ریسیو کریں گے اللہ لائٹ, تو دنیا میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا کہ انشاءاللہ کہ جو بھی آپ فیصلے کریں گے نا وہ ایک نور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی روشنی کے ساتھ فیصلے کریں گے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کو اور مجھے ایک پل پاس کرنا پڑے گا, پل صراط, جس میں سورہ حدید میں اس کا ذکر آیا ہے, اور جن کے پاس وہ روشنی ہوگی وہی اس کو پار کر سکیں گے. اور سورہ حدید میں آیا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, کہ اس دن جب منافقین جو ہیں وہ اہل ایمان کو کہہ رہے ہوں گے انظر نقتبس من نورکم, ایک بار ذرا ٹھہرو, ذرا رکو, ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو. تو وہ ان کو کیا کہیں گے, ارجعوا وراءکم, پیچھے چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, فلتمسوا نورا, اور وہاں سے جا کے اپنا نور لے آؤ. اور پھر آیت میں آتا ہے کہ ان کے بیچ میں جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور ان کو عذاب دیا جائے گا جن کے پاس وہ نور نہیں تھا. تو یعنی یہ وہ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اپنے دل کے اندر جو ہے نا اس کو برقرار رکھنے کا اور اپنا دل کو صاف کرنے کا. تو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی, کیونکہ آخرت میں منافقین جب نور مانگیں گے تو وہ واپس جا کے لے کے نہیں آ سکیں گے. اس کی دعا بھی ہے نا سورہ تحریم میں, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک لاسٹ ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا. سورہ نور سے ورس نمبر 50 ہے, اور یہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا اس کا پیغام سب کے لیے. تو ہمارا جو انفارچونیٹلی ایک ایسا طبقہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوڈو لبرل طبقہ, جو باقاعدہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے کہ نا خار کھا کے اسلام کے خلاف, اللہ معاف کرے. تو یہ دیکھیے ان کے لیے ریمائنڈر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. اس میں اللہ نے مطلب اسٹریٹ بات کی, کیا ان لوگوں کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ نمبر 1 یا تو ہپوکریسی ہے, نمبر 2 یا یہ شک میں پڑیں گے, یا کوئی ڈاؤٹس ہیں ان کے